عرب کی جہالت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ایک جادوگرنی کا واقعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلام سے پہلے رومی، ایرانی، سومیری اور ہندی تہذیبیں کیا تھیں؟ کیا آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور جادوگرنی کے واقعے کے بارے میں جانتے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو شہادت کیوں کہا گیا؟ یہ سب کچھ آپ کو آج کی ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، لہٰذا آپ سے گزارش ہے اس پاک اور خوبصورت ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، یہ عرب کی سرزمین کی کہانی ہے جس کی نہ کوئی تہذیب تھی نہ تمدن تھا، بلکہ یہ خطہ پوری دنیا سے الگ تھلگ ہو چکا تھا۔ دعوت الہی انبیاء علیہ السلام کا اولین فریضہ ہے، اور اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں توحید خالص کے قیام کے لیے مابعوث کرتا ہے۔ دنیا میں جس قدر بھی انبیاء کرام آئے ہیں، سب نے اپنی قوم اور لوگوں کو ان کے خالق کی طرف بلایا ہے کہ تمہارا معبود حقیقی خدا تعالیٰ ہے، صرف اسی کی عبادت کرو اور اس کی تمام تر صفات کے ساتھ اس پر ایمان لاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا اور خاص طور پر عرب کی سرزمین پر آنا جیسے روشنیوں کی نوید تھی۔ جو انقلاب عظیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں برپا کیا، وہ اس سے قبل نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کبھی کسی کان نے سنا۔ کہانی شروع ہوتی ہے جب سرزمین عرب میں ہر طرف ظلم و ستم، جبر و تشدد اور وحشت و بربریت نے ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ کفر اور ظلم و جہالت کی تاریکی نے عالم انسانیت کو چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا۔ عرب کی حالت دنیا کے دوسرے خطوں سے زیادہ دگرگوں تھی۔ جہالت اور نفس پرستی کی وجہ سے ان کی اخلاقی حالت انتہائی خراب تھی۔ شراب نوشی، عورتوں کا عریاں رقص، لڑکیوں کو زندہ دفن کر دینا، لاتعداد بیویاں رکھنا اور والد کے مرنے کے بعد دیگر چیزوں کے ساتھ ساتھ اپنی ماؤں کو بھی آپس میں بانٹ لینا اور بیویاں بنا کر رکھنا یا فروخت کر دینا عام تھا۔ بعض قبیلوں کا پیشہ ہی چوری، لوٹ مار اور قتل و غارت گردی تھا۔ جو عورت بیوہ ہو جاتی اسے 1 سال کی عدت گزارنا پڑتی اور اسے نہایت منحوس سمجھا جاتا۔ 1 سال تک اسے غسل اور منہ ہاتھ دھونے کے لیے پانی تک نہ دیا جاتا، نہ پہننے کے لیے لباس فراہم کیا جاتا۔ جیسے کہ حدیث پاک میں ہے، جب کسی عورت کا خامند مر جاتا تو اس کو ایک کوٹھڑی میں داخل کر دیا جاتا۔ وہ خراب کپڑے پہن لیتی اور خوشبو کو ہاتھ نہ لگاتی، یہاں تک کہ 1 سال گزر جاتا۔ لوگ بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ ان تمام برائیوں کے باوجود اہل عرب میں کچھ ایسی خصوصیات بھی تھیں جو آج کے مہذب اور ترقی یافتہ دور میں بھی ہمیں نظر نہیں آتی۔ مثلاً ایفائے عہد، حجاز کا عرب نہ کسی کا محکوم تھا اور نہ ہوس ملک گیری رکھتا تھا۔ شروع سے لے کر اس وقت تک کسی غیر نے ان پر حکومت نہیں کی۔ اہل عرب کی مہمان نوازی اپنے اور بیگانوں کے لیے عام تھی، لیکن ان سب خوبیوں کو ان کی بدکرداری، ظلم و عیاشی نے اپنے ناپاک دامن میں چھپا رکھا تھا، کیونکہ بے شمار برائیوں میں چند خوبیاں دب کر رہ جاتی ہیں۔ مزید یہ کہ ان کے نزدیک اچھائی اور برائی میں کوئی فرق نہ تھا، وہ ہر کام عادتاً کرتے تھے۔ یہی کیفیت ان کی مذہبی دنیا میں بھی تھی۔ مذہبی ذوق کی تسکین کے لیے انہوں نے بت تراش رکھے تھے، مگر پرستش کے باوجود وہ اپنے معبودوں کے تابع نہیں تھے۔ جو من میں آتا کر ڈالتے۔ نسلی تفاخر اپنی آخری حدوں کو چھو رہا تھا۔ وہ ہر غیر عرب کو گونگا کہا کرتے تھے۔ الغرض انسانیت، آمریت اور شہنشاہیت کے ظلم کا شکار تھی۔ شرف انسانی کی ہر قدر پامال ہو چکی تھی۔ عرب ہی نہیں، پوری دنیا ظلم و جبر کا منظر پیش کر رہی تھی۔ انسانی حقوق کا ہر تصور حکمرانوں کی انا کی گرد میں گم ہو چکا تھا۔ قبل از بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم روم اور ایران اپنے وقت کی عالمی طاقت کی حیثیت رکھتے تھے۔ اپنے وقت کی یہ سپر پاورز تہذیب نسل انسانی کے ارتقاء کی بجائے چھوٹے اور کمزور ممالک پر غلامی کی سیاہ رات مسلط کر کے ایک غیر فطری احساس برتری کے لا علاج مرض میں مبتلا تھیں۔ طبقاتی کشمکش تمام قباحتوں کے ساتھ ابن آدم کا مقدر بنی ہوئی تھی۔
سماجی برائیوں کا چنگل ذہن انسانی تک محیط ہو چکا تھا۔ 4 صدی عیسوی میں نصرانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے بہت دور ہو چکے تھے۔ یونانی خرافات سے لے کر رومی بت پرستی تک ہر برائی کو عیسائی دنیا نے اپنے گلے سے لگا رکھا تھا۔ عیسائی مذہب چند بے جان عقائد اور بے کیف مراسم تک محدود ہو کر رہ گیا تھا۔ روم کی مشرقی ریاست میں اجتماعی بد نظمی اپنی انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ مجبور اور بے بس عوام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا اور بڑے پیمانے پر فسادات شروع ہو چکے تھے۔ ناظرین، اسلام ایک مکمل دین اور طریقہ زندگی ہے۔ اس کا پیش کردہ نظام فکر و عمل ہر دور کے انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے ہر پہلو کے لیے قابل عمل ہے۔ اسلام کا پیروکار اس بات کا پابند ہے کہ اپنی خواہشات کو اللہ کے دین کے تابع کر دے اور کسی بھی خواہش کی تکمیل اور تسکین کے لیے صرف وہی راستہ اور طریقہ کار اپنائے جس کا تعین دین میں کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، دائرہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش میری لائی ہوئی تعلیمات کے تابع نہ ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہر شعبے سے وابستہ افراد کے لیے رہنمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم داعی تھے اور مربی بھی، قاضی بھی تھے اور زاہد بھی، سیاستدان بھی تھے اور حکمران بھی، سپاہی تھے اور رہنما بھی، باپ بھی تھے اور شوہر بھی تھے۔ لہٰذا اگر آپ داعی ہیں تو سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالعہ سے دعوت کے کئی اسلوب ملیں گے۔ معلوم ہوگا کہ کلمہ توحید کی سربلندی کی خاطر تکالیف اور آزمائش کے موقع پر ایک داعی کا صحیح کردار کیا ہونا چاہیے۔ اگر آپ خاندان، قبیلے یا فوج کی قیادت کر رہے ہیں یا زمام حکومت سنبھالے ہوئے ہیں تو مطالعہ سیرت سے ایک مضبوط نظام اور مستحکم اسلوب ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر کے 15ویں سال میں ہی امن کے ایک معاہدے میں شرکت کی۔ امیر، غریب، سردار اور غلام کے لیے ایک ہی قانون وضع کیا، رفاہی خدمات میں پیش رہے، ایک مکمل معاشی نظام پیش کیا جس کے مطابق تجارت کر کے مسلمانوں نے زمام تجارت جس پہ بہت عرصے سے یہودی قابض تھے اپنے ہاتھ میں لے لی۔ مختصر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششوں کے نتیجے میں جزیرۃ العرب جو گویا ایک میدان جنگ تھا، امن کا گہوارہ بن گیا۔ جہاں بھائی بھائی کا دشمن تھا وہاں پورا معاشرہ باہم شیر و شکر ہو گیا۔ معاشرے میں یہ تبدیلیاں کیسے آئیں، یہ جاننے کے لیے بھی مطالعہ سیرت انتہائی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کے 20ویں سال کا ایک واقعہ ہے۔ عربوں کی ساری خرابیوں کے باوجود ان کے اندر ابھی تک اخلاق حسنہ کی بعض باقیات موجود تھیں۔ ظلم کے خلاف کبھی کبھار ان کی رگ حمیت جاگ اٹھتی تھی اور وہ ظالم سے مظلوم کا حق دلانے کے لیے سینہ سپر ہو جایا کرتے تھے۔ قبیلہ بنو زبید کا ایک شخص کچھ مال تجارت لے کر مکہ آیا، اس کی بیٹی بھی اس کے ساتھ تھی۔ اس تاجر سے اس کا سامان مکہ کے مشہور اور مالدار سردار عاص بن وائل نے خرید لیا، لیکن اس نے سینہ زوری کرتے ہوئے اس زبیدی تاجر کی بیٹی کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا۔ وہ اجنبی شخص خانہ کعبہ میں آیا اور خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر بلند آواز سے روتے پیٹتے ہوئے فریاد کرنے لگا، اے شہر مکہ کے شرفا، تمہارے بااثر آدمی عاص بن وائل نے مجھ سے زبردستی میری بیٹی چھین لی ہے۔ میں مسافر ہوں، مظلوم ہوں، تمہاری خدمت میں درخواست گزار ہوں کہ میری داد رسی کرو اور میری بیٹی مجھے واپس دلاؤ۔ قریش کے کچھ نوجوانوں نے اس مظلوم کی آہو پکار سنی تو اللہ نے ان کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ مردانگی کا تقاضا ہے اس مسافر کی داد رسی کی جائے۔ جب تاریخ میں ہم اس واقعے کا مطالعہ کرتے ہیں تو دل میں یہ بات اٹھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کے اندر ایک مظلوم کی داد رسی کو شرف قبولیت بخشتے ہوئے ان لوگوں کے دلوں میں خیر کی جانب آمادہ کر دیے۔ گمان غالب یہ ہے کہ یہ لوگ درجن بھر کے لگ بھگ ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں پیش تھے۔ یہ سب لوگ اس زبیدی کو اپنے ساتھ لے کر عاص بن وائل کے دروازے پر پہنچے، اسے باہر بلایا اور سب نے یک زبان ہو کر کہا، اس مظلوم پر تم نے کیوں ظلم ڈھایا ہے؟ اس ظالم نے کہا، میں نے کوئی ظلم نہیں کیا، وہ لڑکی کنیز ہے، جب مال کا سودا کیا تھا تو یہ لڑکی بھی میں نے اس شخص سے خرید لی تھی۔ عاص بن وائل کا جواب سن کر وفد کے لوگوں نے
زبیدی سے وضاحت مانگی تو اس نے کہا، خانہ کعبہ کی عظمت و تقدس کی قسم، میں نے اپنی لڑکی نہیں بیچی اور نہ ہی وہ کنیز ہے، وہ میری بیٹی ہے، اور اس شخص نے اپنی قوت کے بل بوتے پر زبردستی اسے اغوا کر کے اپنے گھر میں ڈال دیا ہے۔ اس پر وفد کے لوگوں نے سختی کے ساتھ عاص بن وائل سے بات کی تو اس بدبخت نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا اور زبیدی کی لڑکی اسے واپس دینا پڑی۔ لڑکی واپس کرنے کے وقت بدبخت عاص نے ارکان وفد سے کہا کہ میں کل صبح لڑکی واپس کروں گا، ایک رات مجھے اس کے ساتھ گزار لینے دو۔ وفد کے تمام غیرت مند ارکان نے اسے سختی کے ساتھ اس بد ارادی پر شرم دلائی اور کہا یہ ہرگز ممکن نہیں، چنانچہ اسے اپنے شیطانی ارادے پر عمل کا موقع نہ ملا۔ زبیدی کی بیٹی اسے واپس دلائی گئی۔ اب اس نے اپنی بیٹی کو ساتھ لیا اور اپنے علاقے کی طرف روانہ ہو گیا۔ ناظرین، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت رسالت سے سرفراز فرمایا۔ نبوت سے نوازے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک مکہ مکرمہ میں رہے۔ یہ زمانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کہلاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں 3 سال تک خفیہ طور پر اپنے قریبی لوگوں کے سامنے اسلام پیش کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال تک کھلم کھلا اشاعت اسلام کا کام کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یثرب ہجرت کر گئے۔ اشاعت اسلام کی وجہ سے کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن ہو گئے۔ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان نہیں کیا تھا، اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ایک عقل مند اور دانشور، صادق اور امین اور اچھے انسان سے جانے جاتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر اور کاہن و ساحر جیسے معیوب لقب سے مشہور کرنے کی کوشش کی تاکہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہ آئیں اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنیں۔ طارق بن عبداللہ المحاربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بازار ذی المجاز میں دیکھا جبکہ میں خرید و فروخت میں مشغول تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرخ جبہ زیب تن کیے ہوئے تھے اور بلند آواز سے یہ فرماتے جاتے تھے، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو فلاح پاؤ گے۔ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے پتھر مارتا جاتا تھا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی اور ایڑھی خون آلود ہو گئے۔ وہ شخص ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا جاتا تھا، اے لوگو اس کی بات نہ سننا، یہ جھوٹا ہے۔ محاربی فرماتے ہیں کہ میں نے لوگوں سے پوچھا یہ شخص یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ لوگوں نے جواب دیا یہ لڑکا بنی عبد المطلب سے ہے۔ پھر میں نے پوچھا یہ شخص کون ہے جو اس کا پیچھا کر رہا ہے اور پتھر مار رہا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا عبدالعزیٰ یعنی ابو لہب ہے۔ بازار ذی المجاز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابو جہل کا مٹی پھینکنا۔ بنو مالک بن کنانہ کے ایک شیخ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بازار ذی المجاز میں دیکھا کہ یہ فرماتے تھے، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو فلاح پاؤ گے۔ راوی فرماتے ہیں کہ ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مٹی پھینکتا تھا اور یہ کہتا تھا، اے لوگو خیال رکھنا یہ شخص تم کو تمہارے دین کے حوالے سے دھوکہ نہ دے دے، کیونکہ اس کا ارادہ ہے کہ تم لات و عزا کو چھوڑ دو، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف ذرہ برابر بھی التفات نہیں فرماتے تھے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف کے پاس نماز ادا کر رہے تھے۔ ابو جہل اور اس کے ساتھی وہاں بیٹھے تھے۔ ان میں سے بعض نے بعض سے کہا، تم میں سے کون ہے جو فلاں قبیلے کی اونٹنی کی اوجڑی لائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جائیں تو اسے ان کی پشت پر رکھ دے۔ عقبہ بن ابی معیط جو نہایت بدبخت، شقی القلب اور ملعون تھا، وہ وہاں سے اٹھا اور اوجڑی لے کر آیا۔ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے کا انتظار کرنے لگا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کے لیے اپنے چہرہ مبارک کو زمیں بوس کیا تو اس نالائق نے اس اوجڑی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر کندھوں کے درمیان رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بوجھ کی وجہ سے اٹھ نہیں پا رہے تھے، سجدے کی ہی حالت میں پریشان تھے۔ دوسری طرف ابو جہل اور اس کے بے غیرت ساتھی سب کے سب ہنسنے
اور ٹھاٹھے مارنے میں مصروف تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے، مگر اپنی کمزوری اور ظالموں کے خوف سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے سے عاجز تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں اور اوجڑی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک سے ہٹایا۔ حضرت عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، مجھے اس سخت تکلیف سے باخبر کیجئے جس سے مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوچار کیا۔ انہوں نے فرمایا، ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں نماز ادا کر رہے تھے، اچانک عقبہ بن ابی معیط آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں اپنا کپڑا ڈال دیا۔ پھر اس نے سخت طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گلا گھونٹا۔ پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے عقبہ کا موڈھا پکڑا اور اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹایا اور فرمایا، کیا تم مار ڈالو گے اس شخص کو اس وجہ سے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ اپنی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو ان کے عقائد کی وجہ سے ستایا گیا، ان کا بائیکاٹ کیا گیا، یہاں تک کہ آپ پر براہ راست حملے بھی کیے گئے۔ ان چیلنجز کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امن اور سماجی انصاف کا پیغام پھیلانے کے عزم سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے۔ انہوں نے اپنی اہلیہ اور قریبی ساتھیوں کی وفات سمیت کئی غم اٹھائے، یہاں تک کہ اپنے پیروکاروں کے ساتھ مل کر مساوات، انصاف اور بھائی چارے کے اصولوں پر مبنی ایک نیا معاشرہ قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ناظرین، ایک یہودی جس کا نام لبید بن عاصم یہودی تھا، اس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا۔ بعض روایات میں آتا ہے لبید بن عاصم یہودی جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا، اس نے اپنی لڑکیوں کو جادو سکھایا تھا اور ان لڑکیوں نے تانت کے دھاگے کو لے کر اس میں گرہیں باندھی تھیں اور اس تانت کے دھاگے کو کنگھے کے اندر لگا دیا تھا۔ اس جادو کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کچھ ناساز ہو گئی، اور ناساز اس طرح ہوئی کہ بعض اوقات وحی کے علاوہ دیگر امور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کام کر لیتے مگر خیال ہوتا تھا کہ نہیں کیا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ مجھے جو تکلیف چل رہی ہے اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے خواب میں اس کا اصل سبب بتا دیا ہے۔ میں نے خواب دیکھا ہے کہ دو فرشتے آئے اور آ کر میرے پاس بیٹھ گئے اور انہوں نے آپس میں گفتگو شروع کی کہ ان صاحب کو کیا ہوا، ان کو کیا تکلیف ہے۔ دوسرے فرشتے نے جواب دیا کہ ان پر کسی نے جادو کر دیا ہے۔ پہلے فرشتے نے پوچھا کس نے جادو کیا ہے؟ دوسرے نے جواب دیا لبید بن عاصم کے نام سے ایک یہودی ہے، اس نے جادو کیا ہے۔ پھر پہلے نے سوال کیا کہ کس چیز میں جادو کیا ہے اور کہاں کیا ہے؟ دوسرے فرشتے نے جواب دیا کنگھے کے ذریعے جادو کیا ہے اور کنگھے کے اندر جو بال آ جاتے ہیں کنگھا کرتے وقت ان بالوں کو بھی استعمال کیا ہے۔ پوچھا کہ کہاں ہے؟ جواب دیا وہ ایک کنواں ہے، وہاں پر اس نے جادو کے کلمات پڑھ پڑھ کر وہاں دفن کیے ہیں۔ یہ ساری تفصیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتوں کے ذریعے بتا دی گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری اس تکلیف کے بارے میں مجھے ساری تفصیلات بتا دی ہیں۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کنویں کے پاس تشریف لے گئے اور وہاں جا کر دیکھا اس کا پانی بالکل پیلا پڑا ہوا تھا۔ وہاں سے وہ کنگھا بھی برآمد ہو گیا، کنگھے کے اندر جو بال تھے وہ بھی برآمد ہو گئے۔ مدینہ منورہ میں ایک یہودی عورت تھی، اس کا نام لبیطۃ الحمرا تھا۔ وہ ایک بہت ہی خبیث اور بدذات عورت تھی اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ جلتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ ایک دن اس عورت نے ایک جادوگر کے پاس جا کر کہا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا جادو کریں کہ بیمار ہو جائیں۔ جادوگر نے اس خبیث عورت کو ایک تعویذ دیا اور اسے حکم دیا کہ وہ اس تعویذ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کسی جگہ چھپا دے۔ جادوگر کی بات پر عمل کرتے ہوئے اس عورت نے وہ تعویذ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کسی جگہ چھپا دیا۔ تعویذ کے اثر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز ہو گئی۔ صحابہ کرام اس بات سے بہت پریشان تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت کے لیے دعائیں کی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بہتر نہیں ہو رہی تھی۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خواب آیا۔
خواب میں اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا ہے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے بارے میں بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ تعویذ تلاش کریں۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو تلاش کیا اور آخرکار انہوں نے تعویذ کو ایک کنویں میں پایا۔ تعویذ پھینکنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت بہتر ہو گئی۔ جادوگرنی کو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت ٹھیک ہو گئی۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے معاف کر دیا، لیکن اسے سخت سزا دی گئی۔ اسے مدینہ منورہ سے نکال دیا گیا اور اسے یہودیوں کے علاقے میں بھیج دیا گیا۔ فتح خیبر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دنوں تک زرعی زمینوں اور باغوں کے انتظامات اور غنائم کی تقسیم کے کاموں میں مصروف رہے۔ ظاہر ہے ان کاموں کے لیے قیام وہیں ضروری تھا۔ اسی دوران ایک عورت نے جس کا نام زینب بنت الحارث تھا، جو سلام بن مشکم کی بیوی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دے کر نقصان پہنچانے کی سازش کی۔ اس نے پروگرام بنایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کا بھنا ہوا گوشت پیش کیا جائے اور اس میں زہر ملا دیا جائے۔ پہلے اس نے صحابہ کرام سے معلوم کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کا کون سا حصہ مرغوب ہے۔ لوگوں نے بتلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکری کی ران شوق سے نوش فرماتے ہیں۔ اس منحوس عورت نے بکری ذبح کی اور اس کا گوشت زہر آلود کر دیا، خاص طور پر بکری کی ران پر زیادہ زہر لگا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں لے کر آئی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز ادا کر کے خیمے میں تشریف لائے۔ دیکھا تو ایک عورت خیمے کے باہر آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے آنے کا سبب پوچھا۔ عورت نے کہا، اے ابو القاسم، میں آپ کے لیے بکری کا بھنا ہوا گوشت ہدیہ کے طور پر لائی ہوں۔ اسے معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول فرما لیتے ہیں، صدقہ قبول نہیں فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے فرمایا، اس سے کھانا لے لو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے جو اس وقت وہاں موجود تھے کھانے کے لیے فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کا بازو لے لیا اور اسے منہ میں رکھا۔ حضرت بشر بن برا بن معور نے بھی گوشت کا ایک ٹکڑا منہ میں رکھ لیا۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بازو سے منہ لگایا ہی تھا کہ اس نے خبر دے دی کہ مجھے زہر آلود کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً تھوک دیا، اگرچہ اس کا تھوڑا بہت اثر زبان پر رہ گیا۔ دوسری طرف حضرت بشر بن برا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور لحاظ کے سبب کھانا نہ تھوک پائے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کوئی شخص یہ کھانا نہ کھائے، اس میں زہر ملا ہوا ہے۔ زینب بنت الحارث کو طلب کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت فرمایا کہ کھانے میں تو نے زہر ملا دیا تھا؟ اس نے عرض کیا، جی میں نے ملایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتہ چلا؟ فرمایا، مجھے اس ہڈی نے بتلا دیا کہ میں زہر آلود ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا، میرے باپ، چچا اور شوہر قتل ہو گئے، میری قوم بھی تباہ ہو گئی۔ میں نے سوچا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہوئے تو یہ زہر آپ پر اثر نہیں کرے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچ جائیں گے، اور اگر بادشاہ ہوں گے تو ہمیں آپ سے نجات مل جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کچھ نہیں کہا اور جانے دیا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض بھی کیا کہ اس کو سزا ملنی چاہیے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درگزر سے کام لیا۔ انبیاء کرام کی یہی شان ہوتی ہے، اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ درگزر میں سب سے بڑھ کر تھے۔ جن صحابہ کرام نے گوشت منہ میں رکھ کر تھوک دیا تھا ان پر زہر کا اثر کم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ سر میں پشنے